إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاری والإمام مسلم فی صحیحہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس میں ہمارے لیے خیر کے موسم بنائے اور کم نیکیوں پر بھی اللہ جس نے بے حد اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا، لہذا اسی رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، بڑائی اور بزرگی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو خیر سے محروم رہ گیا اس کو بڑی محرومی حاصل ہو گئی۔ جسے مہینہ ملا اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی مہینے میں شب قدر آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسی مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے۔ بہت ساری خصوصیات، بہت ساری فضیلتیں اس ماہ مقدس کو، اس بابرکت مہینے کو حاصل ہے۔ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اور اس طریقے سے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان پر نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے اسے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ تو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، برائیوں سے رک جانے کا مہینہ، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ، بڑا عظیم مہینہ۔ خوش نصیب ہیں جنہیں مبارک مہینہ حاصل ہوتا ہے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں اس مہینے کے اندر فرض کیے ہیں ان کو رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور خیر کے اعمال اور بھلائی کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔
اور اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ خیر اور نیک کے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ یہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، اور روزہ بہت ہی اہم ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز روزہ ہے، اس لیے جو روزہ رکھتا ہے، پابندی کرتا ہے، یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جنگ کے اندر مجاہد یا سپاہی ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچاتا ہے اور جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزے کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور صلہ رحمی کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن معاملہ کیا ہے ہمارا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد جو مسلمان ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہیں اس رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر، سیٹھ، مالدار لوگ، سیاستداں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، یا پتہ اگر چلتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر۔ اس رمضان کا مہینہ آ جانے کے باوجود کوئی اہتمام نہیں، کوئی خوشی نہیں، اور نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے، کوئی چیز نہیں کرتے۔ اسے عام مہینہ جیسا سمجھتے ہیں، جیسا عام مہینے ہوتے ہیں ویسے ہی عام مہینہ جیسا سمجھتے، کوئی خاص اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ آج بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی کچھ فرق پڑتا ان کے اوپر، دھڑلے سے دن کے اندر کھاتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پہلے کچھ لوگ رمضان کا احترام بھی کرتے تھے، بزرگوں کا احترام کرتے تھے، روزے داروں کا احترام کرتے تھے، لیکن آج صورتحال ایک دم بدل گئی۔ ان کے سامنے دھڑلے سے نوجوان 25 سال کا لڑکا امتحان دینے جا رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں روزہ مت رکھو، امتحان پر فرق پڑ جائے گا، پیپر اچھا نہیں جائے گا، آخرت خراب ہو جائے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیپر خراب نہیں ہونا چاہیے، اچھا نمبر نہیں آئے گا، اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، کمزور ہو جائے گا۔ ابھی عمر ہی کیا روزہ رکھنے کی، ابھی تو 25 سال کی ہو، ابھی کیا عمر روزہ رکھنے کی، بعد میں روزہ رکھ لینا جب بوڑھے ہو جانا۔ کیا گارنٹی ہے بوڑھے ہونے کی؟ کیا گارنٹی ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے گی؟ کسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آج یہ صورتحال بہت ہو گئی ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جا کر کے دیکھیں، اٹھے کھٹے تندرست ہیں، 25-30 سال کے، 40 سال کے، کچھ بیماری نہیں، خوب تندرست، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے نہیں دیتے اپنے بچوں کو، روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، فرق پڑے گا، ابھی عمر ہی کیا ہے، بعد میں روزہ رکھ لینا۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچوں کو بچپن سے روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، جو بڑے بڑے ائمہ علماء گزرے ہیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈالتے تھے۔ انہیں کہتے تھے روزہ رکھو گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے، ہم آپ کو اکرام کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اچھا نمبر لے کر کے آؤ گے، نیٹ میں، انجینئرنگ میں، فلاں پیپر میں، ہم لوگوں کو پارٹی دیں گے، آپ کے دوستوں کی پارٹی دیں گے، سب کو پارٹی دیں گے۔ یہ نہیں کہتے آپ روزہ رکھو گے ہم لوگوں کو پارٹی دیں گے، آپ کو انعام دیں گے۔ قرآن ختم کر لیں گے رمضان میں، ہم آپ کو انعام دیں گے، یا تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ یہ نہیں کہا جاتا آج یہ کہا جاتا اچھا نمبر لے کر آؤ گے ہم آپ کو بہت اچھا انعام دیں گے۔
دنیا کے لیے انعام دیا جاتا، دین کے لیے کوئی انعام نہیں دیا جاتا. بڑا افسوس کا عالم ہے. اس لیے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اچھا نمبر چاہیے، اسی میں کہتا ہے کہ بھئی اگر روزہ رکھیں گے محنت نہیں ہو پائے گی. اس لیے کیا کرتا ہے بچہ روزہ نہیں رکھتا. ماں باپ بھی نہیں اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے. تو میرے بھائی یہ صورتحال آج ہو گئی ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں، ان کے جبڑوں سے منہ سے خون بہہ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. وقت ابھی نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، پہلے افطار کر لیتے تھے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو انسان روزہ رکھے اور وقت سے پہلے افطار کر لے اس کے لیے یہ سزا ہے کہ جہنم میں ان کو الٹا لٹکایا جائے گا، ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہوگا. تو جو روزہ ہی نہ رکھے اس کے لیے کتنی سخت سزا ہوگی کہ جو روزہ رکھے وقت سے پہلے افطار کر لے. تو جو روزہ رکھے ہی نہ، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کے پاس کچھ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، نہ کوئی بیماری، نہ سفر، نہ کوئی عذر نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ روزہ میرے بھائیوں بہت عظیم عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ہمیں ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے کہا روزہ کثرت سے رکھو، کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. کیونکہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، انسان برائیوں سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے. اس لیے روزہ کے بارے میں فرمایا کہ جیسی کوئی عبادت نہیں. ابو امامہ الباہلی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اسے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر دن میں پیر جمعرات کو اس طریقے سے، اور دنوں میں ابو امامہ الباہلی کے گھر سے دن میں دھواں نہیں دکھائی دیتا تھا. پکنے کی کھانا وغیرہ جب پکتا ہے دھواں اٹھتا ہے، دھواں نظر نہیں آتا تھا. الا یہ کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہو تو اگر دن میں ان کے گھر کے اندر پیر جمعرات یا اس طریقے سے ہر مہینے میں 13، 14، 15 کو، یا شعبان کے جو مہینے ہیں، محرم کے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر دن میں دھواں نظر آ جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہوا ہے. ہمارے نبی نے وصیت کی یا ان کو فرمایا، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اس کے اوپر عمل پیرا رہے. تو روزہ میرے بھائیوں بہت اہم ترین عبادت ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والی عبادت. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ایک طبقہ تو ایسا ہمارے معاشرے کے اندر جسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دھڑنے کے ساتھ رمضان میں گناہ بھی کرتے ہیں، شراب پیتے، کھانا کھاتے، بیڑی سگریٹ پیتے، ہر گناہ کا کام کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کا. بس جیسے عام مہینہ ویسے عام مہینہ ہے. بہت برے لوگ ہیں یہ لوگ میرے بھائیوں، بہت ہی برے لوگ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس طریقے سے وہ دین کے ساتھ اور اللہ کے شریعت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بہت برے لوگ ہیں ایسے لوگ جن پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2 ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہمارے ہاں جو روزہ رکھتے ہیں، یا تو پورا مہینہ روزہ رکھیں گے یا چند دنوں کا روزہ رکھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. جی، یا بہت ہو گیا تو آ کر کے صرف مغرب کی نماز افطاری کرنا رہتا ہے، وہ نماز پڑھ لیں گے بس، باقی وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مکمل ہی نہیں پڑھتے. ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. میرے بھائیو روزہ زیادہ اہم ہے، نماز زیادہ اہم ہے. نماز زیادہ اہم ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا لیکن نماز نہیں پڑھتا، کہا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزے سے زیادہ اہم نماز ہے. اللہ پر، نبی پر ایمان کے بعد، توحید کے بعد نماز ہے. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن. جو نماز ہی نہیں پڑھتا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ جس رب نے روزہ فرض کیا ہے اسی رب نے نماز بھی فرض کیا ہے. رب کی ایک بات مانے دوسری بات کو نہ مانے، یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ اللہ کی ایک بات کو مانتے تھے دوسری باتوں کو انکار کرتے تھے. تو ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو روزہ رکھ لیں گے یا کچھ پورا مہینہ یا کچھ دنوں کا روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ بہت ہو گیا جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے جیسے اور مہینوں کے اندر کرتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا.
سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز انسان کی صحیح نکل گئی تو اس کے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز بہت اہم ترین عبادت ہے۔ ایک بندے مومن سے نماز کے چھوڑنے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کچھ دن نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑی پابندی سے نماز پڑھیں گے، کیا جو تراویح بھی پڑھیں گے اور نماز بھی کچھ دن تک پڑھیں گے، خاص طور سے فجر کی نماز، کیونکہ سحری کرنا رہتا ہے، افطار کی نماز، مغرب کی نماز پڑھیں گے لوگ۔ لیکن یہاں بھی دیکھا گیا کہ عام طور پر لوگ فجر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، ظہر میں سوئے رہتے ہیں، عصر میں بھی سوئے رہتے ہیں، اور وہ سو کر کے پورا گزارتے ہیں رمضان کا روزہ۔ ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لیں گے، 3 نمازیں، 2 نمازیں غائب۔ یہی ہے کہ شروع میں کچھ پڑھیں گے نمازیں، تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، 10 دن، 12 دن، 5 دن، ایک ہفتہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ دیکھیے مسجدیں فل رہتی شروع میں، جیسے جیسے روزہ گزرتا جاتا ہے مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ شروع میں آپ پہلے دن دیکھیں گے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جو کبھی نماز نہیں پڑھتا سب سے پہلے آئے گا، اور جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا اگلی سب میں نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے آ کر کے آ جائے گا۔ کتنے دن؟ 2 4 دن 5 دن اثر رہتا ہے، اس کے بعد ختم۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھنے کب آئیں گے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے، یا ان کی اپنی مرضی، جب چاہا پڑھ لے، چاہا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی یہ بھی غلط ہے۔ یہ نماز 5 وقت اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، دن اور رات میں 5 وقت نماز فرض ہے، 2-3 نماز کی وقت کی نماز نہیں فرض ہے یہ۔ اور میں نے بتایا کہ روزہ سے زیادہ اہم ہے نماز پڑھنا، روزہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز وغیرہ جو ہے کچھ دن پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے میرے بھائیوں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے نہیں بچ پاتے، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، برائی کرنا۔ جب بیٹھیں گے تو غیبت، چغلخوری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھتے ہوئے جہالت کی باتوں کو، جھوٹ باتوں کو اور جھوٹ پر عمل کرنا کو نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، برا زبان کی برائیوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانے پینے سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں تکلیف دے، عذاب دے۔ کھانا پینا سے دور رکھنا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اسی رمضان کا مہینہ بہت بڑا تربیت گاہ ہے۔ یہ مدرسہ نہیں بلکہ یونیورسٹی ہے، جہاں پر ہماری تربیت ہوتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دل کو پاک و صاف رکھنا، عمل کرنا، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو غلط چیزوں سے، ظلم و زیادتی سے، برائیوں سے روکنا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے انسان جب روزہ رکھے تو زبان کا بھی روزہ رکھے، صرف کھانے پینے سے دور رہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة۔ جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ سب پاک ہے، ہمارے لیے حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہم سے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں، کیونکہ دین آسان ہے، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے شہوتوں کو، ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے یا برائیوں کی طرف جانے کی طرف ابھارنے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کنٹرول کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہماری تربیت کے لیے۔ یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے سے دور رہی اس کا مقصد ہو گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے رمضان کے روزوں کا۔ رمضان کے روزوں کا مقصد اللہ نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کسی کی غیبت نہ کرے، تقوی یہ ہے کہ انسان کسی کی چغلخوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ سب ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے خلاف ہیں۔ اس لیے
غیبت کرنا، چغل خونا ہمیشہ حرام ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ خیر اور نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر اس کے کرنے سے اور زیادہ اس کا گناہ یا سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نمازیں بھی پڑھیں گے، غیبت و چغلخوری بھی کریں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائیاں ہی برائیاں کریں گے، بدگمانیاں ان کے خلاف، ان کے خلاف، اور جو ہے تہمتیں، الزام تراشیاں، کسی کی ٹوہ میں پڑے رہنا، اور غیبتیں کرنا، اور چغلخوری کرنا، یہ ساری چیزیں عام رہتی ہیں۔ انسان رمضان کے روزوں کا کوئی احترام نہیں کرتا، جبکہ شریعت کے اندر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ کہے، مان لیجئے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو آپ اس کا جواب نہ دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، بس آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کا حق نہیں دیا گیا، آپ یہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، یہی سب سے بڑا جواب اس آدمی کے لیے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کرے تو شریعت نے اتنا، جتنا وہ آپ پر ظلم کرتا ہے اتنا آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اسے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کہتے انسان میں روزے سے ہوں، بس آپ کہتے رہی جو کہنا آپ کو، میں آپ سے نہ انتقام لوں گا نہ بدلہ لوں گا، میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو مانع ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ میں آپ سے انتقام لوں، اور آپ جیسا میرے ساتھ برا سلوک کریں میں آپ کے ساتھ اسی برا سلوک کروں۔ یہ روزہ رکاوٹ بنا ہوا ہمارے لیے، یہ رمضان رکاوٹ بنا ہوا ہمارے لیے، یہاں تک شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے میرے بھائیوں ایک قسم لوگوں کی بھی ہے، اور یہ قسم بہت زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر، روزہ بھی رکھیں گے، خیر کا کام بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر نماز کی پابندی، روزہ، سب کچھ، قیام اللیل، مسجدیں بنانا، مدرسوں کی تعمیر کرنا، بہت خیر کا کام کریں گے رمضان کے مہینے میں، افطار کرائیں گے ہزار ہزار آدمیوں کا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو روزہ اور نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، حکم ادا کر دیا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نماز اور اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین انہی عبادات کو قبول کرے گا یا اس آدمی کی عبادات کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر انسان شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ شرک کرنے سے صرف شرک والا عمل برباد نہیں ہوگا، بلکہ شرک کرنے سے آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی غیبت کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کو جھوٹ کی سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو دیگر اعمال ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ آپ نے انجام دیا ہے، اللہ کے لیے آپ نے انجام دیا ہے، ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، قربانی، کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئے گی۔ یہ کان میں بٹھا لیجیے، اپنے دماغوں کے اندر گرہ باندھ لیجیے یہ کہ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دھوکے میں انسان نہ رہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے ہمارے یہاں بڑی کثرتیں ہیں، بہت زیادہ، روزہ رکھیں گے لیکن رمضان کے مہینے میں جا کر کے شرک کرتے ہیں، قبروں کا طواف، قبروں پر سجدے، قبروں پر نظر و نیاز، وہاں پر جو ہے ساری چیزیں چڑھانا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، تعویذ پہننا، گنڈے پہننا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تعویذ گنڈا پہننا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، دھاگا لٹکایا،
یا اس طریقے سے کوئی چیز اپنے ہاتھ پر یا اپنے گردن میں کہیں پر بھی کوئی چیز لٹکائے، اسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، تعویذ گھنٹا لٹکاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان لٹکاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، جیسے زیب و زینت کے لیے انسان گھڑی پہنتا ہے، عورتیں زیب و زینت کے لیے جو ہے اپنے گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں، یہ زیب و زینت کے لیے ہے، یہ نہیں منع ہے۔ لیکن وہی عورت اگر اس ہار کو اس لیے پہنتی ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے بچاتا ہے، یہ ہار تکلیفوں کو دور کرتا ہے، یا تکلیفوں کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے عورت۔ انسان گھڑی پہنتا ہے اس نیت سے پہنتا ہے گھڑی کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ گھڑی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، زیب و زینت کے لیے ہے، تو زیب و زینت کے لیے انسان جو پہنتا ہے وہ چیز انسان کے لیے جائز ہے، لیکن وہ زیب و زینت جو غیر مسلموں کی ہو وہ پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کڑا پہنتے ہیں بہت سارے مسلمان، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہر ہفتے جاتے ہیں، مہینے میں کتنی بار جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے کڑے، ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے دھاگے پہنے ہوئے، کڑا پہنتے کہتے نہیں بس ایسے میں نے پہنا، کوئی مقصد نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سکھ لوگ کڑا پہنتے ہیں، غیر مسلم پہنتے ہیں، غیر مسلم دھاگا باندھتے ہیں، دھاگا باندھنے کو ان کا ایک تہوار ہے مذہبی جس کو رکشا بندھن کہا جاتا ہے غیر مسلموں کا، یہ ان کی یہ ان کی تقلید ہے، ان کی پیروی ہے، یہ ان کی جو ہے کیا نام ہے مشابہت ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا، اگر آپ زیب و زینت ہی کے لیے پہنتے ہوں تو بھی ناجائز ہے یہ، کیونکہ ان کی نقالی ہے غیر مسلموں کی، یہ حرام میرے بھائیوں۔ لہذا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ دنیا میں ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں معیار ظاہری چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، اور جو ہے منصب ہے، خوبصورتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگوں نے معیار بنا رکھا، اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے، تقوی اختیار کرے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے، تبھی اعمال کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، ورنہ ان تمام اعمال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ ذرات کی شکل میں ان کو اڑا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں یہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت کم سننے کو ملے گی آپ کو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، لوگوں کے داڑھیوں کو دیکھ کر کے ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشانات دے کر کے دھوکے کے اندر مت آئیے کہ بہت اچھے لوگ، بڑے پرہیزگار لوگ ہیں۔ نہیں، سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اس سے بڑی کوئی پرہیزگاری نہیں، اس سے بڑا کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے تقویٰ کی بنیاد توحید خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہے، یہ سب سے بنیاد ہے توحید کی، یہ تقویٰ کی۔ اگر انسان اپنی دنیا والے اسے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، بہت اچھے انسان، تہجد گزار، سب کچھ ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو سب سے اہم ترین نیکی ہے، اگر وہی نیکی جو سب سے بڑا معروف ہے، جو سب سے بڑا خیر ہے، جو سب سے بڑی بھلائی ہے، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، کتابیں اتاری، ہمارے اور آپ کی تخلیق ہوئی، جنت اور جہنم بنایا گیا، اگر وہی چیز نہیں پائی جائے گی تو ان تمام چیزوں کے پانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ انسان توحید کو پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، معمولی بھی ذرہ اور مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جب رب تمہیں وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہاری باتوں کا مستحق بھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بات کرو گے، اللہ رب العالمین کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی لعنت ہوتی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ فصل ربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اللہ کے نام پر قربانی کیجیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیجیے، اور ایسی جگہ ذبح کیجیے جہاں پر شرک نہ ہوتا ہو۔ اگر شرک جہاں ہوتا ہے وہاں جانور ذبح کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ آپ جا کے مزاروں پر جانور ذبح کیجیے، مندر میں جائیے، گردوارے میں جائیے، چرچ میں جائیے، وہاں جانور ذبح کیجیے، کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ شرک ہے رب العالمین کے ساتھ، یہ حرام ہے۔ ایسی جگہ آپ ذبح کر رہے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، لہذا وہ بھی شرک مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگرچہ اللہ کا نام آپ نے لیا تو شرک صرف یہ نہیں غیر اللہ کا نام لینا۔ ہمارے ہاں لوگ دھوکے میں ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، شرک کیسے ہو گیا؟
اللہ کے علاوہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کریں گے جانور ذبح وہ تو شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہمارے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے بوانا ایک جگہ جا کر کے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ ہمارے بھی ان سے 2 سوال کیا تھا۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا کبھی وہاں زمانہ جاہلیت کے اندر کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا کبھی وہاں مذہبی غیر مسلموں کا تیوہار لگتا ہے، غیر مسلموں کی عید ہوتی ہے وہاں پر مذہبی عید؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا جا کر جانور ذبح کرو۔ آپ نے 2 سوال کیوں کیا تھا کہ کیا وہاں پر کبھی بت پرستی ہوتی تھی، کیا کسی بت کی پوجا ہوتی تھی، کیا غیر اللہ کی وہاں عبادت اور پرستش ہوتی تھی؟ کیوں ہمارے نبی نے سوال کیا؟ اس لیے سوال کیا تھا کہ اگر وہاں غیر اللہ کی پرستش ہوگی تو اگر جانور وہاں ذبح کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ یہ صحابی کیا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ کیا عبد القادر جیلانی کے نام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، یا کسی پیر اور فقیر کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ عبد القادر جیلانی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو پیر جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیا ان کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ نہیں، وہ صحابی اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا، پوچھا ان سے اگر وہاں بت پرستی ہوتی تھی، اگر بت کی پوجا ہوتی تھی، غیر اللہ کی بات کی جاتی تھی تو وہاں پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قبروں اور مزاروں پر کیا ہوتا ہمارے یہاں؟ وہاں جا کر کے انسان جانور کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پورا قرآن پڑھ دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حرام ہے ایسا کرنا۔ اس لیے ہمارے میں نے پوچھا تھا ان سے یہ سوال۔ تو دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کرتے، بھائی شرک کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ شرک کیسے ہو جائے گا یہ شرک؟ کیونکہ شرک کے اڈے پر آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، شرک کی اڈے پر آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اسی لیے قبرستان میں نماز پڑھنا منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ آپ کے میں اللہ کے لیے پڑھتا تو بھی حرام ہے یہ، اس لیے کہ یہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا وہاں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، آپ گویا کہ اس کے لیے بات کرتے، منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ قبر کے اندر نماز نہیں پڑھتا قبرستان میں جا کر کے۔ تو میرے بھائی دھوکے میں نہ رہے ہم، کیا اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے؟ یہ جانور ہمارے حلال نہیں۔ اگر وہاں پر شرک ہوتا ہے تو وہاں پر جانور ذبح کرنا بھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کا مذہبی میلہ ہے، مذہبی ان کے دین سے جڑا ہوا میلہ، اس میں بھی جا کر کے جانور ذبح کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ ان کے مذہب سے تعلق ہے۔ وہ کہ آپ ان کے مذہب کو سچ مان رہے ہیں، ان کے مذہب آپ کو صحیح مان رہے ہیں۔ گنپتی ہے، دیوالی ہے ہندوؤں غیر مسلموں کی، آپ جا کر کے، یا کرسچین کی جو تیوہار لگتا ہے ان کا مذہبی میلہ، میں کہتا ہوں مذہب دین سے جڑا ہوا عام میلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہبی دین سے تعلق ہے اس میلے کا۔ دین سے ہمارے عید بقرعید ہوتی ہے، دین ہے یہ عید و بقرعید نماز پڑھنا۔ ایسے اگر دین سے تعلق رکھتا ہے ان کا میلہ، ان کا تیوہار، وہاں پر جانور جا کر ذبح کر کے بیچنا یہ حرام ہونا جائز ہے، شرک ہے میرے بھائیوں۔ کیونکہ آپ ایک غیر مسلم کے دین کو گویا کہ برحق مانتے ہیں، گویا کہ سچ مانتے ہیں، اس کی عید میں آپ جاتے ہیں، اس کے تیوہار میں آپ جاتے ہیں، اس کے مذہبی تیوہاروں کے اندر شرکت کرتے ہیں، جا کر کے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، میلہ بڑھانے میں تعاون کرتے ہیں، یہ حرام ہونا جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر کہا جائے گا روزے دار ہے، سب کچھ کہا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں ترازو کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں میدان کچھ اور ہے۔ ایسے آدمی کا روزہ، نماز، تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ جب نہیں معاف کرے گا تو کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے ہی نہیں، جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے، لہذا یہ روزہ نماز یہ کام نہیں آئے گی اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے لوگ، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ آخری قسم ان لوگوں کی ہے میرے بھائیوں جو رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، رمضان کے مہینہ آتا خوش ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خیر کے سارے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، غیبت چغلخوری سے بھی بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے بنیے، جو سب سے بہترین قسم ہے، سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے نیک لوگوں کی قسم ہے، اللہ کے دینداروں کی، اللہ کے موحدین بندے کی، جس رمضان کے مہینے سے خوش ہوتے ہیں۔ سلف بھی انتظار کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے کا کہ آئے گا، ہم نے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اجر زیادہ دے گا۔ انتظار کرتے ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ معمولی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھی، 1,000 لوگوں کی عمر ہوتی تھی، آج کے زمانے میں 60 70 80 سال 90 سال، لیکن مختصر عمل اور ثواب زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اجر، اس کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا فضل، اور اس امت کے لیے
یہ امت سب سے بعد میں آئی دنیا کے اندر، لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی وہ امت جو موحدین ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو غرض یہ ہے میرے بھائیوں، ہم خوش ہو جائیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائیوں سے محفوظ رکھے، ہر خیر کا کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زبانوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ سے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو بھی خیر کے اعمال اس مہینے کے اندر مصنون ہیں ان تمام چیزوں کو ہم انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ورنہ مہینہ نکل جائے گا، کچھ افسوس، کچھ حاصل نہیں آئے گا، کہیں گے بہت جلدی مہینہ چلا گیا۔ کوئی جلدی مہینہ نہیں جاتا ہے، جلدی نہیں جاتی کوئی چیز۔ اگر آپ اس وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں گے وہ چیز آپ کے لیے بابرکت ہوگی۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، رمضان مبارک رمضان مبارک خوب بھیجیں گے، صرف بھیجیں گے، کیا کریں گے، رسالہ اور میسج صرف بھیجتے ہیں لیکن اس مہینے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ صرف میسج بھیج دینے سے رمضان بابرکت نہیں ہو جائے گا، غیر مسلموں کو بھی رمضان ملتا ہے، جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کو بھی رمضان ملتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جب آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تب یہ مہینہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو میسج بھیج دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان مبارک رمضان مبارک سب سے کہتے پھر رہے ہیں، میسج پر میسج ڈال لیں، ایک سے ایک میسج آ رہا، سب ڈالا جا رہا ہے، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا میسج ڈالنے سے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر کے ہم نے اسلام میں داخلہ تو لے لیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک بچہ داخلہ لیتا ہے کسی مدرسے کے اندر، کسی اسکول میں، داخلہ صرف اس کا ہوتا ہے، امتحان لینے کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے۔ ایسے ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پڑے گا، عمل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، توحید پر قائم رہ کر کے، شرک سے دور رہ کر کے، اللہ کے تمام احکام پر عمل کر کے، اور اللہ رب العالمین جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں دور رہ کر کے انسان اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ضروری ہے میرے بھائیو۔ آپ نے 12ویں میں داخلہ لے لیا، ہم تو بیٹا کہتا ابو سے کہ ابو میں نے جو ہے ایم فل میں داخلہ لے لیا، 12ویں میں لے لیا، فلاں میں لے لیا، میں بن گیا۔ نہیں، کب بنے گا وہ؟ جب اس کو ڈگری ملے گی، امتحان پاس کرے گا، ابھی تمہارا صرف داخلہ ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عمل کی ضرورت ہے، عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صورتوں کو اور ہمارے اس کو نہیں دیکھتا، مالداری کو، ہمارے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اعمال کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔